ایمان میں سے ہے مصیبت کے وقت صبر کرنا، نعمت کے وقت شکر ادا کرنا، نافرمانی اور بیزاری کے بعد توبہ کرنا اور ندامت محسوس کرنا۔ فرمان ربانی ہے صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور اللہ نے فرمایا اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس سے توبہ کرو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی و بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اللہ نے فرمایا لیکن نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور فرمایا بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایمان کی ہی کے ذریعے نجات اور دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ وہ رہیں گے، ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہے۔ اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کیا انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور فرمایا یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی مدد ضرور کریں گے جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ وہی رب ہے، خالق ہے، کائنات کا مدبر ہے، اعلیٰ صفات اور اچھے ناموں سے متصف ہے۔ اللہ نے فرمایا یقیناً تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اس کی درستی کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، اور تم خوف و امید کے ساتھ اسے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ ہم معزز فرشتوں پر ایمان رکھیں۔ اللہ نے فرمایا اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہم ان تمام کتابوں پر ایمان رکھیں جو اللہ نے نازل فرمائیں، جن میں تورات اور انجیل بھی شامل ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم کو ان تمام پچھلی کتابوں پر نگران بنایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے آپ پر سچی کتاب نازل فرمائی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نے فرقان نازل فرمایا، اور فرمایا اور ہم نے آپ پر سچائی کے ساتھ قرآن نازل کیا جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور ان پر نگران ہے۔ اور ہم اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، پس وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور ہم پر مؤمنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ ہم آخرت کے دن، قیامت کے دن، حساب و جزا کے دن پر ایمان رکھیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے جنت کا بدلہ اور اس کے دشمنوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ اللہ نے کہا یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ اللہ نے تمام واقعات و حوادث کو پہلے ہی سے مقرر کر رکھا ہے اور سبھی چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اللہ نے ان سبھی کا ارادہ کیا اور ان کی تخلیق فرمائی۔ اللہ نے فرمایا یہی اللہ کی سنت پہلے کے لوگوں میں بھی رہی ہے۔ اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، اور فرمایا بے شک اللہ اپنے حکم کو نافذ کر کے رہتا ہے۔ یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف یوں کی، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو
کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اگر استطاعت ہو تو